وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ ترجمہ: اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ اوپر بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے، تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے۔ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو وہ اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کر دے، اور اس ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ رہن کے چند مسائل۔ قرض وغیرہ ادھار کے معاملات میں رہن رکھنے کا حکم استحبابی ہے۔ نمبر 2، حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں اپنی ذرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 صاع جو لیے تھے۔ نمبر 3، جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے، بغیر قبضے کے رہن نہیں ہو سکتا۔ رہن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد 3 حصہ 17 سے رہن کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 سے متعلق اہم تنبیہ۔ اس رکوع کی دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کامل ہے کہ اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ معاملات تک کا بھی بیان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق العباد نہایت اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور ان میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جتنا غور کریں اتنا ہی واضح ہوگا کہ کہاں کہاں اور کس کس طرح ہمیں اس حکم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا اور حساب کتاب کا علم سیکھنا بہت مفید ہے، لہذا اگر کوئی حسن نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے تو مستحق کے اجر ہے، جبکہ سود وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے سے احتراز کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ گواہی سے متعلق چند احکام اوپر بیان ہوئے، یہاں صراحت سے بیان فرمایا کہ گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی کو چھپانا حرام اور دل کے گناہگار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم و ارادہ کے۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے
اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ اس پر مواخذہ نہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں، دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں، یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا، یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہ تھا۔ اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ کفر اور گناہ کے عزم کا شرعی حکم، یاد رہے کہ کفر کا عزم کرنا کفر ہے، لہذا اگر کسی نے 100 سال بعد بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکیں اور وہ مجبوراً اس کو نہ کر سکے تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی کا یہی موقف ہے، اس کی ایک دلیل یہ آیت ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نیز اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عتاب کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ شیطان کی انسان دشمنی، یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت و پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے اور تم مشغول و مصروف ہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا، تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ و فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ سرورے دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرورے دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔